خوبصورت لڑکی سے شادی کیا، اچانک پتہ چلا کہ اس کی زبان میں یا اس کے جبڑے میں کینسر ہے۔ آپریشن کیا گیا، ساری چیزیں ہوئی اور منہ کا اتنا حصہ کاٹ دیا گیا۔ اب جو خوبصورت بیوی تھی، جو خوبصورت لڑکی تھی، شادی سے پہلے جس کی حسن و جمال کو دیکھ کر آپ نے شادی کی تھی، آج کینسر سے اس کے آدھے ہونٹ کٹ چکے ہیں۔ بریسٹ کینسر ہونے کی وجہ سے دونوں آنچل، دونوں سینے نکال دیے گئے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، قرآن کہتا ہے کہ جو چیز تمہیں دور سے نظر آ رہی ہے اچھی، قریب سے آ کر دیکھو گے تو یہ چیز تمہیں بہت عجیب سی لگے گی۔ اگر ایسا منظر آ جائے تو اب آپ دیکھیے کہ اس عورت کا حسن و جمال کہاں چلا گیا۔ چہرے سے ساری خوبصورتی ہوتی ہے لیکن آدھے ہونٹ کٹ چکے ہیں، ناک سے ادھر کا حصہ کٹ گیا ہے، یہ گال کاٹ کر نکال دیا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اپنی اس بیوی کو آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے ہو کیونکہ زندگی بھر کا ساتھ ہے، لیکن اپنی بیوی کے پاس اب آپ کو بیٹھنا بھی گوارا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، قرآن کہتا جو چیز دور سے تمہیں اچھی لگتی ہے قریب سے وہ چیز بری بھی ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا کو اتنی ہی ترجیح دو جتنی ضرورت ہے، دنیا کو ویسے ہی استعمال کرو اتنا ہی جتنا اس کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں دنیا چھوڑو، وہ مولانا ہیں تقریریں کرنے والے جو کہتے دنیا چھوڑ دو، دنیا سے ترک ہو جاؤ، دنیا سے اپنے آپ کو کٹا لو۔ بغیر دنیا کے تو آپ رہ نہیں پائیں گے، کمانا بھی ضروری ہے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس بھی دولت کی کمی نہیں تھی۔ معاف کیجئے گا، دولت کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، دولت حاصل کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھے سے اچھا حلال بزنس کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ دنیا کماؤ، قرآن کہاں منع کر رہا ہے کہ دنیا مت کماؤ۔ حضرت عثمان غنی کے پاس بھی بہت دولت تھی لیکن جب وقت آیا تو اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ شاید غزوہ تبوک کا وہ منظر آپ کے سامنے آیا ہوگا میرے بھائیوں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے لوگوں سے، صحابہ سے کہا کہ مجھے اونٹوں کی ضرورت ہے، کوئی ہے جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، صدقہ کر دے۔ حضرت عثمان غنی اٹھے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی میں 100 اونٹ آپ کو دے رہا ہوں۔ غریب ہوتے، دنیا نہ کمائی ہوتی تو 100 اونٹ دیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو ابھی تک آپ کا فوٹو لینے سے پیٹ نہیں بھرا بھائی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیے، اب تو اتنا وہ بھی نہیں ہے کہ دکھ نہیں رہا ہو، بیٹھ جائیے۔ کوئی بات نہیں، وہ ڈرون ہے، وہ کیمرہ ہے، ابھی چلا جائے گا، آپ لوگ تو بیٹھیے۔ 100 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا عثمان غنی نے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عثمان غنی نے 100 اونٹ دیے۔ لوگو کیا تم میں سے کوئی اور بھی ہے جو 100 اونٹ دے دے؟ پھر حضرت عثمان اٹھے اور پھر کہا اے اللہ کے نبی میں 100 اونٹ اور دے رہا ہوں، لیجئے۔ نیک کام میں آگے بڑھنا اور حکم ہوتے ہی پھر 100 اونٹ۔ اگر غریب ہوتے، دنیا نہ کمائی ہوتی تو 200 اونٹ دیتے، ابھی 200 نہیں دیے، آگے سنتے جائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان نے 200 اونٹ دے دیے۔ اب عثمان کے علاوہ کوئی اور بھی اللہ کا بندہ ہے جو 100 اونٹ دے؟ حضرت عثمان تیسری بار اٹھے اور کہا اللہ کے نبی میں 100 اونٹ اور دے رہا ہوں۔ کتنی بار اللہ کے نبی نے مانگا؟ سنیے، حدیث کے الفاظ ہیں 7 بار، اور حضرت عثمان نے 7 بار کھڑے ہو کے کہا کہ میں دے رہا ہوں۔ غریب آدمی دیتا، جس نے دنیا نہ کمائی ہو وہ 100-700 اونٹ دیتا۔ لیکن یہ دیکھیے، کمانا غلط نہیں ہے لیکن کمائی کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت عثمان نے دولت کمائی جائز طریقے سے اور خرچ بھی کیا تو جائز مقام پر خرچ کیا۔ اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں کو 20-20 ہزار روپے کا اینڈرائڈ موبائل لے کر نہیں دیا کہ بیٹی واٹس ایپ پہ لگی رہو، بیٹی فیس بک پہ لگی رہو، بیٹی انسٹاگرام پہ اپنی ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پہ ڈانس کر کے ڈالتی رہو۔ اس طریقے سے کما کر اپنا پیسہ
اس طریقے سے خرچ نہیں کیا تھا. اللہ کے نبی نے 700 اونٹ عثمان سے لینے کے بعد پھر کیا فرمایا؟ اب میں کچھ نہیں بولوں گا، میں جتنا بھی بولوں گا عثمان ہی اٹھیں گے، ایک آدمی پر کتنا بوجھ ڈالوں. فرمایا عثمان ابھی جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے مجھ سے فرمایا ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. ما عمل بعد اليوم قط. عثمان آج کے بعد تم ایک بھی نیک کام نہ کرو پھر بھی اللہ تمہیں جنت دے کر رہے گا. آپ کے ہاں یہ کس کا کلیکشن ہو رہا تھا؟ مسجد کا یا مدرسے کا؟ مسجد کا. اگر کہوں کہ ہے کوئی شخص جو 10,000 روپے مسجد کو دے دے اللہ کی راہ میں، اور کوئی ایک آدمی اٹھے کہ جرجی صاحب میں دے رہا ہوں 10,000 روپے، اور میں پھر کہوں کہ ارشد صاحب نے 10,000 دیا ہے، ارشد کے علاوہ کوئی اور ہے جو اٹھے 10,000 دے، پھر ارشد اٹھے وہ کہے میں پھر 10,000 دے رہا ہوں، پھر میں کہوں کہ ارشد 10-20,000 دے چکے، کوئی اور ہے جو ارشد کے علاوہ 10,000 اور دے، اور پھر ارشد اٹھے کہ میں 10,000 اور دے رہا ہوں. میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، حضرت عثمان نے کمایا بھی جائز طریقے سے تھا اور خرچ بھی جائز طریقے پہ دیکھ کر رہے ہیں. تب اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ آج کے بعد میرا عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے پھر بھی اللہ اس کو جنت دے کر رہے گا. دنیا کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن دنیا کو صحیح طریقے سے کماؤ. اور صحیح طریقے، میں نے کہا نا دنیا جس نے بنائی ہے وہی بتا رہا ہے کہ دنیا میں کو کیسے چلایا جا سکتا ہے اور کیسے چلاؤ گے. اگر دنیا بری ہوتی مکمل طور پر، اگر دنیا بری ہوتی مکمل طور پر تو اللہ تعالیٰ دنیا کے حصول کے لیے اور دنیا کی اچھائیوں کے لیے دعا نہ بتاتا. فرمایا میرے بندو اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اور اس دنیا کی خوبیاں، اس دنیا کی بھلائیوں کو پانے کے لیے تم اللہ سے یہ دعا کیا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کیا زبردست دعا سکھلائی. یہ نہیں کہا دنیا سے بے تعلق ہو جاؤ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آئے اللہ دنیا میں جو خوبیاں اور جو اچھائیاں ہیں وہ تو ہمیں عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آئے ہمارے رب دنیا میں جو اچھائیاں ہیں جو خوبیاں ہیں وہ تو ہمیں عطا فرما. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں جو خوبیاں ہیں آخرت میں جو بھلائیاں ہیں وہ تو ہمیں عطا فرما. دنیا میں جو بھلائیاں ہیں اس کا مطلب دنیا میں برائیاں بھی ہیں، اور آخرت میں جو بھلائیاں ہیں وہ اس کا مطلب آخرت میں برائیاں بھی ہیں. یعنی دنیا میں بھی اچھی چیز ہے اور بری چیز ہے، اور آخرت میں بھی اچھی چیز ہے اور بری چیز ہے. ہمیں دنیا میں اچھی چیزیں عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھی چیزیں عطا فرما. یعنی دنیا کی برائیوں سے ہمیں نجات دے اور آخرت کی برائی یعنی جہنم سے بھی تو ہمیں نجات دے، کیونکہ آخرت میں جہنم بری جگہ ہے جہاں کوئی نہیں جانا چاہتا. اس لیے اس کے لیے الگ سے کہا وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. چائے والے بھی گھوم رہے ہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے. یار بیٹھ جاؤ، جب کوئی مانگے تو دے دینا بھائی، بیٹھ جاؤ. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی. دل چاہتا ہے کہ آپ کو ایک اور چیز بتائیں. محنت کرنا، دنیا کا مطلب چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کو بچوں کو چھوڑ دو اور کسی جنگل میں چلے جاؤ اور بیٹھ جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اللہ اللہ. بیوی کو کھانا کون کھلائے گا؟ اللہ دے گا. اللہ اللہ اللہ. آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا جو بالکل سنیاس لے لیتے ہیں، دنیا سے ہم بالکل بے تعلق ہو گئے، کوئی تعلق نہیں. ایسے لوگوں کو جہاں ایسے لوگ ملتے ہیں نا، میں کہتا ہوں ان کو الٹی چھری سے کاٹو.
یہ قوم کے اوپر بوجھ بنے بیٹھے ہیں. اللہ نے دنیا میں محنت کر کے روزی روٹی کو کما کر اپنے بیوی بچوں کو پالنے کا بھی حکم دیا ہے. ان کے لیے محنت کرو، اس کو بھی عبادت کہا ہے. قرآن پڑھیے. سب سے اچھا دن 7 دن میں کون سا دن ہوتا ہے معلوم ہے؟ کسی سے پوچھو کہ یہی کہے گا جمعہ. جمعے کے دن کی عبادت کا ثواب بھی 7 دن کی عبادت سے زیادہ ہے. جمعے کے دن کی جب اہمیت زیادہ ہے تو اس نماز کی اہمیت بھی زیادہ ہے. لیکن آپ غور کریں گے جمعے کے دن کی اہمیت زیادہ ہے تو 2 ہی رکعت رکھی اللہ نے. جبکہ کیا ہے، ہفتے میں 1 دن جمعہ آ رہا ہے اور اتنی اہمیت ہے تو 2 رکعت نہیں، 6 ہونا چاہیے، 8 ہونا چاہیے، 10، کیونکہ بہت اہم دن ہے تو زیادہ نمازیں ہونا چاہیے، لیکن 2 ہی رکعت رکھ دیا. اور کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. آئے مسلمانوں، جب جمعے کی نماز پڑھ لو مسجد کے اندر تو اب بیکار مسجد میں بیٹھ کر اپنا وقت برباد نہ کرو. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی بنائی ہوئی زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ نے جو رزق اتارا ہے اپنی زمین کے اوپر اس رزق کو تلاش کرو، یعنی اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت کرو اور کماؤ اور ان کو کھلاؤ. دنیا کمانے کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننا عبادت ہے، یعنی بیوی بچوں کے لیے محنت کر کے حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب جمعے کی نماز جمعے کے دن تم پڑھ لو اور مسجد میں جمعے کی نماز بھی پوری کر لو تو اب مسجد میں بیٹھ کر اپنا وقت برباد نہ کرو. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے رزق کو روزی روٹی کو تلاش کرو. یہ دنیا بنانے والے نے دنیا کیسے چلائی کیسے چلے گی چلانے کا طریقہ بھی بتا دیا. دنیا ہمارے اور آپ کے اصول سے نہیں چل سکتی، اس لیے کہ دنیا کو ہم نے نہیں بنایا ہے. آپ کہتے ہیں پیسہ ہم نے کمایا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کو کہاں استعمال کرنا چاہیے. بھائی ہماری جتنی انکم ہے اسی حساب سے ہم اپنے گھر کا مینجمنٹ نکالیں گے نا. بچوں کا پڑھائی کا خرچہ کتنا ہے، بیوی کا خرچہ کتنا ہے، ہم اپنی بیوی کو کتنا کپڑا دے سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کتنا کپڑا ہم بنوا سکتے ہیں. ہمارے انکم جتنی ہے اسی حساب سے مینجمنٹ کریں گے، کیونکہ پیسہ ہمارا تو طریقہ بھی ہمارا چلے گا کہ کیسے استعمال کریں. آپ دخل نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے جب دنیا اللہ نے بنائی ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی دنیا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گی. ہاں یہ ایک الگ چیز ہے کہ دنیا سے اتنا ہی رابطہ رکھنا ہے جتنی ضرورت ہے. محبوب ایک ہی ہوتا ہے. 2 چیزیں ہیں، ایک آخرت اور ایک دنیا. دونوں محبوب نہیں ہو سکتی ہیں. یہ بچے یار آگے بیٹھ کے بہت شور کر رہے ہیں. یہ بچے نہیں ہیں، وہ تو بہت بڑا ہے وہ والا. تم لوگ وہاں سے ہٹو نا، شانت رہو، نکلو وہاں سے. تھوڑا پیچھے کر دیجیے، آرام سے آرام سے. بھلا ایسے نہیں، بس بس بس. میرے بھائیوں غور سے سنیے گا، جو بات میں بتانے جا رہا ہوں محبوب ایک ہی ہوتا ہے. دنیا کی ضرورت ہے ہمیں لیکن محبوب نہیں ہو سکتی. محبوب ایک ہی ہوگا. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث. ذرا منظر پر نظر ڈالیے گا. کیا کہتے ہیں؟ لو کنت متخذا خلیلا لکنت ابا بکر لاتخذت ابا بکر خلیلا. بخاری کی روایت. کتنی پیاری بات کہی. لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی کو محبوب بناتا، خلیل بناتا، اگر میں کسی کو محبوب بناتا، خلیل بناتا، لاتخذت ابا بکر خلیلا،
تو میں ابو بکر کو محبوب بناتا، ابو بکر کو خلیل بناتا۔ اس حدیث سے دیکھیے کیا مسئلہ نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر دنیا میں مجھے کسی کو محبوب بنانا ہوتا، خلیل بنانا ہوتا، تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا، لیکن اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ اس لیے جب اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل نہیں بنا سکتا۔ ابو بکر سے محبت تھی، اتنی محبت تھی ابو بکر صدیق سے اللہ کے نبی کو کہ جب چلتے تھے تو ابو بکر کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، جب اڑتے تھے تو ابو بکر کو اپنے ساتھ اٹھاتے تھے، جب کہیں جانا ہوتا تھا تو ابو بکر کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ کئی جگہ آپ نے فرمایا دخل تو انا و ابو بکر، میں فلاں گھر میں داخل ہوا تو ابو بکر میرے ساتھ تھے، خرج تو انا و ابو بکر، میں کسی جگہ سے نکلا تو ابو بکر میرے ساتھ تھے، میں قیامت کے دن قبر سے اٹھوں گا تو ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے، میں میدان محشر پہ حوض کوثر پہ بیٹھ کے پانی پلاؤں گا، ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے، میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا تو ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اتنی دوستی، اتنی گہری اور سچی محبت، لیکن اللہ کے نبی اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے خلیل اور محبوب کسی کو بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن محبوب ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا۔ دنیا اور آخرت، اب سنو آئے پٹھیا گھاٹ ڈسٹرکٹ کٹیہار کے لوگوں، اس سیمانچل کی بستی میں رہنے والوں سنو، دنیا اور آخرت میں ایک چیز کو آپ کو اپنا محبوب بنانا ہوگا، اور یاد رکھنا محبوب ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ دنیا کو اپنا محبوب بنائیں گے یا آخرت کو اپنا محبوب بنائیں گے، یہ فیصلہ کرنا ہماری اور آپ کی، ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اپنے گریبان کا بٹن کھولے اور جھانکے کہ آپ دنیا کو اپنا محبوب بناؤ گے یا آخرت کو اپنا محبوب بناؤ گے۔ ہاں، دونوں کو اپنا محبوب بنانے سے پہلے سوچ لو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں کتنا بڑا فرق ہے۔ دونوں زندگی ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی، دونوں میں فرق کتنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے ایک سمندر بہ رہا ہو اور اس کی تمہاری نگاہ جہاں تک جا رہی وہاں تک تمہیں پانی پانی دکھائی دے رہا ہو، اس کا کوئی کنارہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے سمندر کا، اتنے بڑے سمندر میں سے انگلی ڈالو، اتنے بڑے سمندر میں انگلی ڈالو اور انگلی ڈالنے کے بعد انگلی نکالو تو اس انگلی میں کتنا پانی نکلے گا؟ ایک بوند۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایک بوند دنیا کی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ایک سمندر، یعنی بالٹیاں بھر بھر کے پھینکتے رہو لیکن ختم نہیں ہوگا۔ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن سمندر کا پانی ختم نہیں ہوگا، یہ بتا دیا۔ اب بتاؤ تم سمندر جیسی زندگی سے محبوب بناؤ گے یا دنیا کی زندگی جو انگلی میں لگی ہوئی ایک بوند کے برابر ہے؟ یہ فیصلہ کرنا ہمارا اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ کس کو تم محبوب بناؤ گے۔ دنیا کی زندگی محض ایک قطرہ ہے، ایک بوند ہے، اور آخرت کی زندگی ایک سمندر ہے۔ سب غور کریں، ہم اور آپ سب سوچیں اس بات کو۔ تو دنیا کی زندگی بھی ضروری ہے، لیکن دنیا سے ہمیں اتنا ہی ربط رکھنا ہے، دنیا سے ہمیں اتنا ہی کانٹیکٹ رکھنا ہے، دنیا سے ہمیں اتنا ہی دل لگانا ہے جتنی ضرورت ہے۔ دنیا چھوڑو گے نہیں، لیکن اتنا ہی دل لگاؤ جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ زیادہ دل لگایا تو یہ دنیا تمہارے سر پہ سوار ہو جائے گی، چھوڑ نہیں پاؤ گے۔ پھر دل چاہتا ہے کہ کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ دوں، ابھی قرآن کی آیتیں پڑھی تھی، اب میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان حدیثوں پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلی حدیث آپ کے سامنے ترمذی کی رکھ دیتا ہوں،
ابواب الزہد کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منہ شربۃ ماء. حوالہ دے دیا ترمذی ابواب الزہد. لوگوں دنیا کی زندگی اللہ کی نظر میں، لوگوں دنیا کی زندگی اللہ کی نظر میں اتنی حقیر ہے دنیا، اتنی ذلیل ہے دنیا، اللہ کی نظر میں اتنی ہیج ہے دنیا. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی نظر میں عزت نہیں رکھتی، مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ. اللہ کے نبی فرماتے مچھر کے پر کے برابر بھی، کسی سے کھڑا کر کے پوچھو مچھر کا پر دیکھا ہے؟ ارے مچھر تو پھر بھی بڑا ہوتا ہے، مچھر کا ایک پر ایسے مسل دیتے ہو، مار دیا، رگڑ دیا. مچھر کا جو پر ہوتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں اس پر کے برابر بھی اللہ اس دنیا کو حیثیت نہیں دیتا ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، یار مچھر کتنا حقیر ہے، کتنا سا. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی قدر ہوتی، دنیا کی عزت ہوتی، تو اللہ رب العالمین ما سقا کافرا منہ شربۃ ماء، تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا. آج یہ کافر جتنا پانی پی رہے ہیں اس دنیا سے، اور بڑھیا بڑھیا نعمتیں کھا رہے ہیں، ایئر کنڈیشنوں میں سو رہے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں، بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں، اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی حیثیت نہیں ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا. بلڈنگیں رہو، یہ مکان تمہارا رہو، یہ محل تمہارا رہو، ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر اتنی سی بھی حیثیت ہوتی تو اتنی بھی حیثیت ہوتی تو ہم اس دنیا سے تمہیں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتے. پانی پی رہے ہو، ہماری بنائی ہوئی زمین پر رہ رہے ہو، ہماری بنائی ہوئی بلڈنگ، ہم نے تمہیں عقل دی اور اس سے تم بلڈنگیں بنا کر تیار کر کے رہ رہے ہو، یہ ہم نے عقل دی. رہو اس لیے کہ ہم اس دنیا کو مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں دیتے ہیں. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت کیا ہے. یہ تو اللہ کی نظر میں تھی، اور دل چاہتا ہے نبی کی نظر میں دنیا کی حیثیت کیا تھی وہ بھی بتا دو. اور سنو، بڑے غور سے سن رہے ہو آپ، اب سکون بھی ہے آپ کو، بہت شانتی بنائے ہو، ایسے ہی سن لینا میرے بھائیوں. اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت تو دیکھ لیا آپ نے کیا ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر ہوتی تو کافر کو پانی نہیں پلاتا. نبی اکرم یعنی محمد الرسول اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت کیا ہے وہ بھی دیکھیے. ترمذی ابواب الزہد، عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حسیر وقد اثر فی جنبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سو رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوئے. چٹائی تو سمجھتے ہی ہوں گے، بنگال اتنا وہ نہیں آپ کی پوری طریقے سے بنگلہ ہی پر ڈیپینڈ کرتے ہو. 25 سال سے آ رہا ہوں کٹیہار اور کشن گنج اور سیمانچل کے علاقے میں. میرے بھائیوں اگر آپ سمجھتے نہ ہوتے تو اتنے سالوں سے بلاتے نہیں. چٹائی تو سمجھ ہی رہے ہیں. اللہ کے نبی چٹائی پر سوئے اور آپ کی پیٹھ پر کپڑا نہ ہو، آپ کی، ہم اللہ کے رسول کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ کی پیٹھ پہ کپڑا نہ ہو اور چٹائی پر آپ سو جائیں تو جب اٹھیں گے تو چٹائی پر جو سوتے ہیں اس کا نشان آپ کی پیٹھ پہ پڑ جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوئے، آپ کے جسم پر بھی اوپر کا کپڑا نہیں تھا، لیٹ گئے. جب اٹھے وقد اثر فی جنبہ، وقد اثر فی جنبہ، تو آپ کے پشت پر، آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے، جیسے ہم اور آپ چٹائی پر یا چارپائی پہ سوتے ہیں تو نشان پڑ جاتے ہیں.
تو عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر پڑے ہوئے نشان کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا رسول، اللہ کا پیغمبر، یہود و نصارہ اور ان کے بڑے بڑے بادشاہ تو بڑے آرام سے سوئیں، بستر پہ سوئیں بڑے آرام سے، اور اللہ کا پیارا رسول، اللہ کا پیارا نبی چٹائی پر، اس کے پاس لیٹنے کے لیے نرم گرم بستر بھی نہ ہو. آنسو آ گئے اور کہنے لگے لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کر دیں؟ کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر نہ بنا دیں؟ کیا ہم آپ کے لیے ہلکا پھلکا گدا تیار نہ کر دیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے، گدوں پر سونا غلط نہیں ہے، صوفے پر سونا غلط نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حیثیت دیکھیے کیا تھی. جب کہا گیا لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً، اے اللہ کے نبی کہ ہم آپ کے لیے بستر نہ بنا دیں، ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کر دیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے حبیب نے فرمایا، اللہ کے نبی نے، اے عبداللہ مالی وللدنیا، یہ دنیا کا لفظ دیکھیے، مالی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ، میں دنیا سے کیا سروکار رکھوں، مجھے دنیا سے کیا مطلب، مالی وللدنیا، مجھے دنیا سے کیا مطلب. عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں میں آپ کے لیے بستر بنا دوں، نرم گرم بستر کا انتظام کر دوں، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے دنیا سے کیا مطلب، مجھے دنیا سے کیا سروکار. ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ، میں تو اس دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں، اس گھوڑ سوار کی طرح ہوں، اس سوار کی طرح ہوں جو تھک گیا اور سستانے کے لیے، تھوڑا آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا، تھک گیا، ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا. لیکن درخت کے سائے میں وہ زندگی بھر نہیں بیٹھا رہتا. ثم راحا، تھوڑا سا آرام کیا، تھوڑا سا بستر پہ لیٹا، آرام کیا، وہ ترکہ، پھر اس کو چھوڑ کے چلا گیا. جیسے تھکا ہوا مسافر درخت کے سائے پہ تھوڑی دیر بیٹھتا ہے پھر چلا جاتا ہے، میں بھی اس دنیا میں چند دنوں کے لیے آیا ہوں اور دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں. یعنی مجھے نرم گرم بستر کی ضرورت تو تب ہوتی جب ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہوتا. جیسے مسافر درخت کے سائے میں آرام کے لیے زندگی بھر ڈیرا نہیں ڈالتا، تھوڑی دیر سستاتا اور چلا جاتا، میں بھی اس دنیا میں کچھ دنوں کے لیے آیا اور چلا جاؤں گا. عبداللہ ابن عمر کا یہ کاندھا پکڑا اللہ کے نبی نے، عبداللہ ابن عمر کا یہ کاندھا پکڑا اور مونڈا پکڑ کے ان کو اٹھایا اور فرمایا یا عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ دنیا میں تم بالکل اجنبی مسافر کی طرح رہو، بالکل اجنبی بن کر رہو، بالکل مسافر کی طرح رہو. جیسے اجنبی آدمی کو کوئی نہیں جانتا ایسی سمجھ لو کہ دنیا ہمارے لیے غریب ہے، اجنبی ہے. جیسے مسافر کسی شہر کا سفر کرتا ہے، جیسے جرجیت صاحب لکھنؤ سے اٹاوا سے آپ کی بستی میں آئے، 21 تاریخ کو جے نگر میں بولے، 22 تاریخ کو مہیر پور میں بولے، اور بولتے بولتے آج 29 تاریخ کا گئی، جو کٹھیا، جو آپ کی پٹھیا کٹیہار کی سرزمین پر ہے، بس سے چند دن رہے اور کل پھر اپنے وطن واپس چلے جائیں گے، کل پھر اپنی بستی میں واپس پہنچ جائیں گے. تو جیسے ایک مسافر کسی جگہ پر مستقل نہیں رہتا ہے، چند دن رہا اور چلا گیا، اسی طریقے سے عبداللہ اس دنیا میں تم مسافر کی طرح ہو، چند دن تم رہو گے اور چلے جاؤ گے. اے عبداللہ تمہیں معلوم نہیں آج صبح ہے، کل شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں، اور اے عبداللہ شام کو بستر پہ جب سونے جاؤ تو پتہ نہیں کل صبح تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں. اذا اصبح
أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. اے عبداللہ جب شام ہو جایا کرے تو صبح کا انتظار مت کیا کرو، اور جب صبح ہو جایا کرے تو شام کا انتظار مت کیا کرو، پتہ نہیں تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ. کس کو معلوم؟ جرجیت صاحب کل اپنے وطن جا رہے ہیں، کس کو معلوم کہ خیریت سے پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے. شیخ